السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دجال کی کچھ نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. اس کو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو یاد رکھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بتائے, اپنے لوگوں کو بھی بتائے. یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں, اور اسی میں سے قیامت کی سب سے بڑی جو نشانی ہے, اس میں سے ایک سب سے بڑا جو فتنہ ہے, جو سب سے بڑی آزمائش ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو آزمانے کے لیے, ان کا ٹیسٹ لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کو کچھ پاور دے کر کے دنیا کے اندر ظاہر کرے گا, بھیجے گا جب ضرورت ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا کیا نشانیاں بتلائی ہیں. دجال چھوٹے قد والا, گھنگرالے بال والا آدمی ہوگا, انسانوں میں سے ہوگا, جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4312 پر ہے, اور صحیح الجامع میں حدیث نمبر 2459 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اللہ نے اپنے نبی کو خواب میں 2 بار دجال کو دکھایا ہے. ایک بار معراج کی رات میں, اور دوسری بار کعبہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے, اس وقت دجال کو دکھایا گیا, جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7128 پر دیکھ سکتے ہیں, اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 129 پر. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال جو ہوگا وہ شروع میں نبی کا دعویٰ کرے گا, اس کے بعد نبوت کے دعویٰ کرنے کے بعد وہ دھیرے دھیرے ربوبیت کا دعویٰ کر دے گا, رب ہونے کا دعویٰ کر دے گا. اسی طرح سے دجال جو ہے وہ یہودیوں کی نسل سے ہوگا, وہ یہودی ہوگا. اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ دجال جو ہے شروع میں وہ اس طرح سے دعویٰ نہیں کرے گا, اور نہ ظاہری طور پر کوئی اس کو پہچان سکے گا, بلکہ وہ بعد میں دھیرے دھیرے اس کے اندر تبدیلی آئے گی, اور جس کی وجہ سے لوگ اس کو پہچاننے لگیں گے. تو دجال کا مطلب ہے فریب دینے والا, جھوٹا شخص, اس کا یہ معنی بنتا ہے. تو دجال جو ہے بعد میں دعویٰ کرے گا, اور جب وہ کافر ہو جائے گا, جب وہ کفر کرے گا, جب کافر ہو جائے گا, تو پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا, پھر ربوبیت کا دعویٰ کرے گا. پھر وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا, جیسا کہ دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مکہ اور مدینہ کے سوا ہر شہر کو دجال روند ڈالے گا, اور مکہ مدینہ کی ہر گھاٹی میں فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے. پھر مدینہ کی زمین 3 بار کانپے گی, جس سے ہر ایک کافر اور منافق کو اللہ تبارک و تعالی مدینہ سے باہر نکال دے گا. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1881 پر دیکھ سکتے ہیں, صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2942 پر دیکھ سکتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کے اندر بھی اس وقت کافر اور منافق لوگ ہوں گے. ان کو اللہ تبارک و تعالی دجال کے اس خوف سے, اس زمین کے لرزنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے دل میں ڈر پیدا کرے گا, اور اس ڈر سے کافر اور جو منافق ہوں گے مدینہ کی سرزمین سے باہر بھاگ جائیں گے, نکل جائیں گے. اسی طرح سے جب دجال ظاہر ہوگا تو اس وقت مسلمان پہاڑوں میں چھپ جائیں گے, اور عرب کے لوگ بہت کم تعداد میں ہوں گے, جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2945 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے دجال یہودی ہوگا, اس کی اولاد نہیں ہوگی, صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2927 پر دیکھ سکتے ہیں. دجال کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں یعنی ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا, کافر لکھا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجے کر کے بتلائی, اور اس کو ہر مسلمان مومن, چاہے وہ ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو, آسانی کے ساتھ پڑھ لے گا, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقرؤہ کل مسلمین, ہر مسلمان پڑھ لے گا. دجال کافر لفظ کو اپنے ماتھے سے نہیں مٹا سکے گا, لاکھ مرتبہ وہ کوشش کرے گا, لیکن اس کے اختیار میں وہ کافر لفظ کا جو لکھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے, وہ مٹانا اس کے بس میں نہیں ہوگا. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2933 پر, صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7131 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے دجال کہ ایک ہاتھ میں جنت اور دوسری ہاتھ میں
जहन्नम होगी। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2934 पर देख सकते हैं। जिसे लोग आग समझेंगे वो हकीकत में ठंडा पानी होगा, और जिसे लोग ठंडा पानी समझेंगे वो हकीकत में जला देने वाली आग होगी। तुम में से अगर किसी शख्स को इस फितने से वास्ता पड़े तो वह उसकी आग में दाखिल हो, क्योंकि फिल हकीकत वह ठंडा पानी है। सही बुखारी में हदीस नंबर 3450 पर, और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2934 पर, और सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 3415 पर देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि दज्जाल के एक हाथ में पानी होगा और एक हाथ में आग होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसको इसका वास्ता पड़ जाए, दज्जाल के फितने का वास्ता अगर पड़ जाए, तो उसको चाहिए कि वो उस आग में दाखिल हो जाए, जो जाहिरी तौर पर तो वो आग है लेकिन हकीकत में वो ठंडा पानी है, और जो जाहिरी तौर पर ठंडा पानी है वो हकीकत में जला देने वाली आग है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसको जान ले, जिसका वास्ता इस फितने से पड़ जाए, जो इसके सामने आ जाए, उसको चाहिए कि वो उस आग में दाखिल हो जाए जो हकीकत में ठंडा पानी है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मेरी मौजूदगी में निकला तो मैं तुम सब की तरफ से काफी होऊंगा, और अगर मेरे बाद निकला तो याद रखना कि तुम्हारा रब काना नहीं है, यानी दज्जाल काना होगा। सही इब्ने हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 1905 पर देख सकते हैं, और मुस्नद अहमद में जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 75 पर देख सकते हैं, और इसकी सनद हसन है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 70,000 यहूदी ईरान के शहर अस्फहान के काले या ग्रीन कलर के यानी हरे ओढ़े हुए चादर दज्जाल के साथ देंगे। यानी 70,000 यहूदी जो ईरान के शहर अस्फहान के होंगे, उनकी पहचान क्या है कि वो काले रंग के या हरे कलर के चादर ओढ़े हुए होंगे और वो दज्जाल का साथ देंगे, जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2944 पर देख सकते हैं। कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दो बड़ी जमातें आपस में न लड़ेंगी। दोनों का दावा एक ही होगा, दोनों जो बड़ी जमात होंगी दोनों का दावा एक होगा और दोनों आपस में लड़ेंगी, और दज्जाल यानी झूठे 30 के करीब नबी होने का दावा करेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबी होना का दावा वो करेंगे और कहेंगे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 7121 पर, दज्जाल पहले नबी होने का दावा करेगा, फिर रब होने का दावा करेगा। देखिए मुस्तदरक अल हाकिम में हदीस नंबर 8620 पर, और इसको इमाम ज़हबी ने इसकी मुआफ़क़त की है और इसकी सनद सही मुस्लिम के शर्त पर सही है। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि दज्जाल के बारे में हर नबी ने उसके फितने से, उसके डर से, उसके आने के बारे में हर नबी ने पेशीन गोई की थी, लेकिन उन नबियों के दौर में दज्जाल जाहिर नहीं हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से, अपने सहाबियात से यह फरमाया कि अगर हमारी मौजूदगी में दज्जाल का ज़हूर हो गया, दज्जाल पैदा हो गया, तो मैं तुम लोगों की तरफ से काफी होऊंगा उसका सामना करने के लिए। और अगर मेरे मरने के बाद अगर जाहिर हुआ, मेरे मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसको जाहिर किया, तो फिर तुम लोग याद रखना इस निशानी को कि वो काना होगा, जबकि तुम्हारा रब काना नहीं है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अंबिया ने उसके बारे में अपनी उम्मत को डराया है, लेकिन मैं वो निशानी बतला रहा हूं जो इससे पहले किसी नबी ने अपनी उम्मत को वो निशानी नहीं बतलाई थी। वो निशानी ये कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा और उसको हर मुसलमान आसानी के साथ पढ़ लेगा, पहचान लेगा कि यही दज्जाल है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, ये निशानियां दज्जाल की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई, और अल्लाह तबारक व तआला
اس کو کچھ پاور دے کر کے بھیجے گا. یہ پاور دجال کے خود اختیار میں نہیں ہوگا بلکہ ایک آزمائش کے طور پر, ایک امتحان کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آزمائے گا. جو ایمان میں پختہ ہوں گے, جو اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے, ان کو دجال کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور جو لوگ ایمان کے کمزور ہوں گے وہ لوگ دجال کے فتنے میں پڑ جائیں گے. آج دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ ہیں کہ کوئی چمتکار, اگر کوئی بابا پیر دکھا دیتا ہے تو اس کو بہت بڑا ولی اللہ مان لیتے ہیں. اسی طرح سے بہت ساری عورتیں ہیں کہ جب کوئی پیر یا کوئی بابا کوئی چمتکار دکھا دیتا ہے تو عورتیں اس کے فتنے میں پڑ جاتی ہیں, اس کو بہت بڑا ولی اللہ مان لیتی ہیں اور اس طریقے سے اس کو اللہ کا درجہ دیتی ہیں, نعوذ باللہ. تو ایسی عورتیں اور ایسے آدمی اس دجال کے فتنے میں پڑیں گے کیونکہ دجال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ پاور دے کر کے بھیجے گا. وہ باپ داداؤں کو جو قبر میں دفن ہوں گے, کچھ لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارے باپ داداؤں کو قبر کے اندر سے زندہ کر کے کھڑا کر دوں گا, تو کیا تم لوگ مجھے اپنا رب مان لو گے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم مان لیں گے. ان کے باپ داداؤں کو زندہ کر کے کھڑا کر دے گا, پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ اس کو اپنا رب مان لیں گے. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پاور دے کر کے جب دجال کو بھیجے گا آزمائش کے لیے, جو لوگ ایمان میں کمزور ہوں گے وہ اس کے فتنے میں پڑیں گے, اس کو اپنا رب, اس کا نبی مانیں گے اس کو اپنا. اور جو لوگ مضبوط ایمان والے ہوں گے, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھنے والے ہوں گے, وہ کبھی بھی اس کو اپنا رب نہ نبی نہیں مانیں گے بلکہ اس کو کذاب اور دجال اور جھوٹا ہی مانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دجال کے مکر و فریب سے اور اس کے فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے اور اس دنیا میں جب تک قائم اور دائم رکھے, قرآن اور صحیح حدیث پر اور اسلام اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے, اور جب اس دنیا سے خاتمہ کرے تو ایمان اور اسلام پر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے خاتمہ کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.